میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا ہم 3 بھائی ہیں مولوی صاحب, یہ میرا بڑا بھائی, یہ میرا آخری بھائی, میں درمیانی بھائی ہوں, ہم تینوں کے والد صاحب فوت ہو گئے, ہمیں جائیداد کا فتویٰ بنا کے دو. جج نے کہا ہے مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ, جائیداد تمہارے نام پہ الاٹ کر دوں گا. نام پتہ بھی لے کر آئے. جب میں فتویٰ لکھنے سے پہلے کچھ باتیں پوچھتا ہوں تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی بہن بھی ہے یا آپ صرف بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری بہنیں ہیں لیکن ان کے حق ابو دے گیا تھا. یہ جو اگلی بات اس نے کی نا تو میں نے اس پہ ڈانٹ لگا. میں نے کہا 1 منٹ, اس کا ثبوت دو کہ ابو نے حق دیا ہے. کوئی ثبوت؟ حالانکہ زندگی میں باپ جتنا دے وہ میراث نہیں بنتی. کروڑ روپے بھی دے دینا اور اس کی میراث 50,000 ہو تو کروڑ روپے دینے سے 50,000 کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, یہ پھر بھی دیں گے کیونکہ میراث تو موت کے بعد ہے. نہیں پتا. میں نے کہا اس کی مثال, مولوی صاحب بس چھوڑے نا, ہمیں پتہ ہے نا بھائی کہہ رہے ہیں, بس آپ لکھ دیں. میں نے پین نیچے رکھا, میں نے کہا میں تمہارا سرونٹ ہوں, مجھے ملازم سمجھ رکھا ہے, جاؤ کسی اور سے لکھواؤ یا میرے سامنے ثبوت پیش کرو کہ بہنوں کے حق مل گئے. بہن کو لے آؤ, وہ پردہ میں مجھے کہہ دے, پردے میں بیٹھے کہہ دے مولوی صاحب ہم نے اپنے حق لے لیے, ہم نہیں دیتی, میں لکھ دوں گا تمہارے نام. ورنہ کل قیامت میں مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن نہیں ہے, جہنم کی پل بنے گی. میری گردن میں پاور نہیں ہے کہ میں بطور سریا اور بطور کنکریٹ کے اپنی گردن جہنم کی پل بنواؤں اور تم پاؤں رکھ کے اوپر سے گزر جاؤ, یہ میرے لیے نہیں ہے. آخر لے کر آ گئے. ان کی بھی 3 بہنیں تھیں, بہنوں کو لے کر آئے. ان کی بہنیں بیٹھی, میں نے پوچھا میری بہن اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کسی شخص کی بیٹی ہیں جس کا یہ نام ہے, فوت ہوئی ہیں؟ جی ہاں. میں نے کہا آپ کو جائیداد میں حصہ مل چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. آپ نے لینا ہے؟ ہاں جی لینا ہے. اب تو بھائیوں کے چہرے اترنے. بھائی مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ان کو ہمارے بہنوئیوں نے سکھایا ہے, وہ جو ہمارے بہنوئی ہیں نا وہ ان کو سکھاتے رہتے ہیں اپنا حصہ لو. یہ بیچاری لیتی نہیں تھی لیکن یہ حصہ لینا چاہ رہی ہے. میں نے کہا آپ کے بہنوئی کا تو پھر آپ پر بڑا احسان ہے کہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے, اسی لیے اپنی بیویوں کو سمجھا رہا ہے کہ اپنا حصہ لے لے. تم کھا رہے ہو, اس نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے کہ تم جہنم نہ جاؤ. تصویر وہ کہنے لگا مفتی صاحب ایک بات ہم کہیں. میں نے کہا جی کہو. کہتے ان کی شادی پہ ابو نے 3 لاکھ کا جہیز ان کو دیا تھا. تو میں نے بہنوں سے کہا لیا؟ تو انہوں نے کہا جی دیا تھا. میں سمجھ گیا, ان میں ایک بہن عالمہ بھی تھی, اس نے ایک لفظ بولا میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب جہیز میراث میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مولویانی غلط ٹھیک کی تھی ہے نا. تو میں نے ان کے بھائی کو کہا کہ آپ بھی شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں. میں نے کہا آپ کے ابو نے کوئی آپ پہ بھی خرچہ کیا تھا؟ تو میں نے بول اٹھا, کہ جی ہاں ابو نے سب سے زیادہ خرچہ ان بھائیوں کی شادی پہ کیا تھا, ان پر تو 5 لاکھ لگے, ہم پہ تو 3 لگے. میں نے کہا بہن بھائیوں دونوں میری بات سنو, ابو تمہارے اوپر بھی خرچہ کر گئے, ان پر بھی خرچہ کر گئے. اگر خرچہ کرنے سے میراث جاتی ہے تو تم دونوں کے حصے گئے, یہ میراث مدرسے میں جمع کرا دو. حق دونوں کا بنتا ہے, میں فتویٰ دونوں کا لکھوں گا, اکیلا نہیں لکھتا. تو میرے دوستو آج یہ حال ہے. حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں, اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین. کہے لوگو اگر تم نے ایک بالشت زمین, ایک بالشت کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ گٹھ, ٹھیک ہے. یہ ایک گٹھ زمین جو 9 انچ بنتا ہے, 1 فٹ بھی نہیں بنتا, میرے خیال میں 9 انچ ہی بنتے ہیں, 3 اگر ملا لیں تو. 9 انچ زمین تم نے کسی کی ہتھیا لی, تمہارا حق نہیں بنتا تھا اور تم نے دبا لی ہے زمین, تو اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر قیامت میں گلے میں ڈال دے گا. تو اندازہ لگاؤ اس طرح حقوق کھائے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو بھائی اس لیے اللہ کے لیے اگر کسی نے حق دینا ہے تو آج سے دینا شروع کر دے. کل قیامت میں یہ نیکی دینا بہت مہنگا ہوگا.